کہتے ہیں امام فخر الدین رازی کا بچپنا تھا اور بچپنے ہی سے اللہ نے عشق کی آگ لگا دی. عشق کی آگ کیا لگی؟ جدھر نظر اٹھاتے ہیں یار کا جلوہ نظر آتا اور جس کو دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے. جس کو دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے. کہتے ہیں کہ انسان جب کسی کو دیکھتا ہے تو اپنے آئینے میں دیکھتا. میں بہت گہری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انسان جب کسی کو دیکھتا ہے تو اپنے آئینے میں دیکھتا ہے. آسان زبان میں ایک چور رات کے آخری حصے میں چوری کرنے نکلا تو ایک بندہ اس کو مسجد جاتا نظر آیا تو چور نے سمجھا کہ جیسے میں چوری کے لیے نکلا ہوں ویسے یہ بھی چوری. چور نے نمازی کو اپنے آئینے میں دیکھا اس لیے نمازی اس کو چور نظر آیا. لیکن جب نمازی نے مڑ کر چور کو دیکھا تو اس کو یہ سمجھ میں آیا جیسے میں تہجد پڑھنے جا رہا ہوں ویسے یہ بھی تہجد پڑھنے جا رہا ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے. اب رازی کا بچپنا ہے. امام رازی کا شفق کو دیکھا دیکھتے رہے, افق کو دیکھا دیکھتے رہے, ستاروں کو دیکھا دیکھتے رہے, چاند کو دیکھا دیکھتے رہے. مسئلہ اس وقت بڑا گمبھیر شکل اختیار کر گیا جب کسی مرد کو دیکھا تو دیکھتے رہے. اچھا نہیں لگا لوگوں کو, لیکن مردوں کے ساتھ پھر یہ منزل بھی آئی کہ پنگھٹ پر پانی بھرنے والی بچیوں پہ نظر پڑی تو ان کو بھی دیکھتے ہی رہ گئے. دیکھنے کا انداز ہے. جب وہ مردوں کو تکنے لگے, لڑکیوں کو دیکھ کر کے تہجد میں چلے گئے تو لوگ ان کے خلاف بدگمان ہو گئے. شکایت لے کر کے آئے اور کہنے لگے فخر الدین رازی کے والد سے کہ تمہارا بیٹا آوارہ ہو گیا, بگڑ گیا. کیوں؟ وہ پنگھٹ پر پانی بھرنے والی لڑکیوں کو تکتا رہتا ہے, وہ لڑکوں کو تکتا رہتا ہے, چھوکروں کو تکتا رہتا ہے. ایک باپ کے لیے موت سے بدترین دن اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اس کے بچے کی شکایت لے کر آتا ہے. بیٹوں کے بڑے کارنامے باپ کا سر فخر سے اونچا کر دیتے ہیں اور بچوں کے ذلیل کارنامے ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. بڑے نیک تھے فخر الدین رازی کے والد, بڑی نیک تھی فخر الدین رازی کی والدہ. جب گھر پہ لوگ وفود لے کر, قافلے لے کر, بھیڑ لے کر کے آنے لگے تمہارا بیٹا فخر الدین تو بگڑ گیا. باپ نے ماں کو ڈانٹا, دیکھتی ہو کتنی شکایتیں آ رہی ہے, بیٹا بگڑ گیا. ماں نے کہا مجھے افسوس ہے, ایک کام کرتے, اتنی چھوٹی سی عمر میں بگڑ گئے. ارے ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوا, ابھی تو جوانی میں بھی نہیں پہنچا, بگڑ گیا. ایک کام کرو, اگر اس کو کوئی سدھار سکتا ہے تو میرا سگا بھائی نجم الدین کبرا وہی تربیت کر کے سدھارے گا, کیونکہ اس کی خانقاہ میں بڑے بڑے چور, ڈاکو, چکے اور گندے سندے لوگ آتے ہیں اور اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. یہ نجم الدین کبرا کون ہے؟ یہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے دوست ہیں. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی بیٹھک کے آدمی ہیں. بہت بڑی ہستی ہے شیخ نجم الدین کبرا کی. یہ ماموں لگتے تھے فخر الدین رازی کے, بھائی لگتے تھے ان کی امی کے. ماں نے کہا میرا بھائی ولی ہے, میرا بھائی قطب ہے, نظروں سے لوگوں کے دل بدل دیتا ہے, اسی کے یہاں لے جاؤ, اس کے دل کا علاج ہو جائے گا, آوارگی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بدلتے ہیں مدرسوں سے اور تعلیم سے نہیں, دل بدلتے ہیں ولیوں کی نگاہوں. اس لیے اگر دل بدلنا ہے تو کسی اللہ والوں کی نظر کے سامنے آ جاؤ. اللہ والے کی نظر اٹھتی ہے, دل بدل جاتے ہیں. سرکار غریب نواز کے سیرت نگاروں نے لکھا, غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے رہتے تھے, جس دن آنکھ کھول کر نظر بھر کے کسی کو دیکھ لیتے تھے اس کو مقام ولایت عطا کر دیتے تھے. اللہ والوں کی نگاہ. اسی لیے تو اقبال جیسا مفکر بھی کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ولی کی نگاہ میں بہت تاثیر ہوتی ہے, اللہ والوں کی نگاہوں کی بات ہی جدا ہوتی ہے. تو فخر الدین رازی کی امی کہتی ہے ایک کام کرو, اس کو لے جاؤ, اس کے ماموں کی خانقاہ میں چھوڑ دو, اب وہیں پر پلے گا, بڑھے گا, سدھر جائے گا. فخر الدین رازی کے والد کو یہ بات ان کی بیوی کا بہت مشورہ پسند آیا. کہا ایک کام کرو, چلو 2 گھوڑے تیار کرو. 2 گھوڑے تیار کیے
اور اس کے بعد ابا نے کہہ دیا فخر الدین. لیکن وہ کیا ماں باپ تھے. ماں باپ اولاد کی تربیت کا ایک طریقہ بھی یہاں عرض کروں. اتنی بڑی شکایت آئی, میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پر غم کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, مگر بیٹے کو نہیں بتایا کہ تمہارے خلاف شکایت ہے. یعنی اولاد کا بھی ایک رسپیکٹ ہے والدین کے نزدیک کہ ان کی عزت نفس کا خیال کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں اولاد ہماری ہے, مارتے رہو, پیٹتے رہو, گالیاں دیتے رہو. نہیں, ہر ایک کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے. مگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کی تربیت میں ان کی عزت نفس کا بھی خیال کرو. یہ ہم جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا تو زندگی میں کچھ نہیں کرے گا, ایسا نہ کہو. ماں باپ کو تو کبھی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ماں باپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ قبول ہوتا ہے. تو آپ اولاد کو یہ کیوں کہتے ہو کہ تو کچھ نہیں کر سکتا؟ آپ کو پیٹ ٹھوک کے یہ کہنا چاہیے کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. یہ سوچ کر ارے اس میں صلاحیت نہیں ہے, لیکن اللہ نے تیری زبان میں باپ ہونے کی وجہ سے وہ تاثیر عطا کی ہے کہ تو اولاد کے لیے جو کہے گا وہ قبول ہو جائے گا. تو اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں. ماں باپ ادھر کڑ رہے ہیں لیکن بیٹے کو کچھ نہیں کہا, عزت نفس کا خیال رکھا. تو جہاں اولاد کو ماں باپ کی تعظیم کرنا چاہیے وہاں ماں باپ کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے. مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ماں باپ بھی پڑھے لکھے نہیں ہے, اس لیے مسئلہ بہت بڑا ہے, تکلیف بڑی ہے. اس لیے ہم اولاد کی تربیت میں ناکام ہیں. اور یاد رکھنا, تعلیم سے زیادہ اہمیت اسلام میں تربیت کی ہے. تربیت کا بڑا جو ہے وہ عمل دخل ہے. یہ جتنے ولی لوگ ہیں نا یہ سب تربیت کی وجہ سے. سرکار غریب نواز کی امی جان غریب نواز سے کہتی ہے بیٹا تیری زبان میں جو تاثیر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. میں یہ واقعات کبھی پڑھ چکا ہوں, آج میرا عنوان نہیں ہے اور میں پڑھتا رہتا ہوں, لیکن آج عنوان جو ہے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. سرکار فخر الدین رازی کے والد نے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے خلاف شکایت آئی ہے تو ہم تم کو پہنچانے جا رہے ہیں. نہیں, بس اتنا کہا بیٹا تمہارے ماموں کی خانقاہ ہے, وہاں سے لوگ بہت علم حاصل کرتے ہیں, اکتساب فیض کرتے ہیں, ہم تمہیں وہاں لے جائیں, چلو وہاں. آپ خوشی خوشی تیار ہو گئے. اب باپ کو نہیں پتا تھا کہ بیٹے کے سینے میں عشق کی آگ لگ گئی, عشق کی چنگاری شعلہ بن گئی ہے. حضرت فخر الدین رازی کے ابا نے کہا کہ بھئی 2 گھوڑے تیار کرو. 2 گھوڑے تیار کیے, ایک پر بیٹے کو بٹھایا, ایک پر خود بیٹھے. اب فخر الدین رازی باپ کے ساتھ جانے, لیکن درختوں کو دیکھا دیکھ ہی رہے, جنگل دیکھا دیکھ رہے, تتلیوں کو دیکھا دیکھ رہے, سب دیکھتے ہیں. کہیں رک جاتے, ابا کہتے چلو بھئی چلو چلو کر کے لے کے جاتے ہیں. اللہ کی شان, جب یہ 2 رکنی قافلہ چلتے چلتے جب پہنچا جنگل میں, خدا کی شان, اچانک سامنے شیر آیا, اور شیر آیا تو گھوڑے کانپ رہے شیر کو دیکھ کر. فخر الدین رازی کے ابا کے وجود پر بھی کپ کپی, انہوں نے گھوڑے کو موڑا اور ادھر دوڑا کر کے لے کے گئے. لیکن جب وہ دور چلے گئے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے تو دور سے دیکھا کہ بیٹا تو کھڑا ہے اور گھوڑا کانپ رہا ہے. وہ گھوڑے سے نیچے اترے, ادھر وہ آواز دے رہے او فخر الدین فخر الدین فخر الدین. یہ کس کی سنتے؟ وہ گھوڑا بھاگا, یہ وہیں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر شیر کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. یہ آواز دیتے او فخر الدین فخر الدین فخر الدین. وہ کس کی سنتے ہیں؟ اب سوچا یہ تو گیا مرا. ایسے میں اب سوچتے کر کچھ نہیں سکتا, ایک جان گئی, ابھی جاؤں گا بچانے تو دوسری بھی چلی جائے گی. تو دور سے درخت کے پیچھے چھپ کر منظر دیکھتے کہ اب ہوتا کیا ہے. شیر آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے, یہ کھڑے اپنی جگہ شیر کو تک رہے ہیں. ایسے میں جب دیکھا کہ اب میرا لال تو گیا, رونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا, شیر قریب آیا اور قدموں پہ سر رکھا, اور قدموں پہ سر رکھنے کے بعد پچھلے پیر پلٹنے لگا. تب یہ منظر دیکھ کر ان کے والد کو احساس ہوا کہ میں تو میرے بچے کو آوارہ سمجھ رہا تھا, میں تو میرے بچے کو کیریکٹر لیس سمجھ رہا تھا, لیکن یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں. ایسے میں جب شیر چلا گیا اور یہ ایسے ہی کھڑے ہیں اس کو تکتے ہوئے, اور وہ چلا گیا تو اس کی جگہ کو تک رہے ہیں, اپنے آپ میں نہیں ہے. آئے اپنے بیٹے سے کہا فخر الدین
फखर उद्दीन, फखर उद्दीन, ये कहां सुनते? फखर उद्दीन, जी बाबा, जैसे नींद से बेदार हुए, जी बाबा क्या हुआ बाबा? ओ बेटा वो शेर था, शेर तुझे खा जाता, क्या नादानी है, शेर कोई तकने की चीज है। आंख में आंसू है, बड़ी सादगी से कहते बाबा कितना खूबसूरत था, बाबा कितना खूबसूरत था, कितना हसीन था, बाबा कितना खूबसूरत और हसीन था। अरे जब ये इतना हसीन है तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या? मैं शेर नहीं देख रहा था बल्कि मखलूक में जलवे यार तलाश कर रहा था। अब मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, जब देखने वालों को मखलूक के हुस्न में खालिक का हुस्न नजर आता है, अरे शेर और तितली और फूलों की औकात क्या है? अल्लाह ने जितना हुस्न मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाया है, अपनी पूरी मखलूक में किसको अता फरमाया है? अल्लाह अकबर। जब आमिना के लाल के हुस्न जमाल का ये आलम है तो उनको बनाने वाले कादिर व क़य्यूम के हुस्न का आलम क्या होगा? इसीलिए जितना इश्क रसूल हमारा मजबूत होता जाएगा उतना खुदा पर यकीन मजबूत होता जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए तो अपना तारुफ कराता है, किस शान से कराता है? कहता है अल्लाह अकबर, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। आइए फिर इश्क वालों ने कैसे इश्क किया, मोहब्बत वालों ने कैसी मोहब्बत की। आज हमारे सीने इश्क मुस्तफ़ा से खाली है, इसीलिए तौहीद से भी खाली हो रहे हैं। आज हमारे सीने में इश्क रसूल उतना मजबूत नहीं है, इसीलिए अल्लाह के लिए भी दिल में शुकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, और जब फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ तो उसमें से सबसे पहले नंबर पे जो सिखाने का हुक्म दिया, फरमाया अपनी औलाद को सबसे पहले इश्क रसूल सिखाओ, सबसे पहले मोहब्बत रसूल सिखाओ। आइए मोहब्बत रसूल इंसान को कितना बुलंद कर देता है। अभी मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है, ये बात याद रखना। ऐलान नबूवत से पहले भी हुजूर की जिंदगी के अंदर कोई कमी नहीं थी। अल्लाह अकबर। ऐलान नबूवत से पहले मक्के के सब लोग हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, कहते ये तो अमीन है, ये तो सादिक है, ये एक अलग उन्वान है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने ऐलान नबूवत से पहले एक कदम भी कुरान की तालीम के खिलाफ नहीं उठाया। गोया के हुजूर अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले कुरान बन के दिखा रहे थे, और ऐलान नबूवत के बाद हुजूर को कुरान पढ़ के दिखाना था। जो कुरान बाद में पढ़ा जा रहा था, हुजूर उसकी पूरी जिंदगी के अंदर अमली तस्वीर पेश कर रहे थे। मोहब्बतों का वही आलम था, यतीमों की परवरिश का वही आलम था, मेहमान नवाजी का वही आलम था, शफकतों का वही आलम था, मोहब्बतों का वही आलम था, प्यार का वही आलम था। आइए इश्क मुस्तफ़ा किस तरीके से किया गया और किस तरीके से मकाम पाया गया। अल्लाह अल्लाह। एक बच्चा है, नन्ना सा बच्चा, अल्लाह अकबर, वो खुशनसीब बच्चा जिन पर हमारी जाने कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान। उस शहजादे को दुनिया जैद कहती है, और ये जैद वो है अल्लाह अल्लाह, बाद में शरफ़ सहाबियत हासिल किया और फिर मकाम बुलंद मिले। मैं उससे पहले उनकी ज़िंदगी के मुख्तसर अहवाल पेश करता हूँ। हुआ ये था कि हज़रत जैद बच्चे थे, नन्हे से बच्चे, और बचपने में अपने ननिहाल जा रहे थे, यानी नानी के घर जा रहे थे। ऐसे में कुछ गुंडों ने उनको, उस काफिले को लूट लिया, और लूटने के बाद जो है वो जो बच्चे हाथ लगे, बड़े हाथ लगे, उनको छीन करके लेकर के चले गए और मक्के के बाजार में ले जा करके उनको बेचने लगे। ऐसे ही उधर वो जैद बिक रहे हैं बचपने में, और ख्याल मक्के की मलका को आया, मलका तुज्जार को आया कि मुझे गुलाम खरीदना चाहिए। मलका तुज्जार कौन थी? अल्लाह अकबर, वो मलका फिरदौस बरी की अम्मी जान, और हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा खदीजतुल कुबरा। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह के निकाह में पहले आने वाली, जिनको अर्श से सलाम आता है, सैयदा खदीजा की मैं क्या फजीलत बयान करूं। सबसे बड़ी फजीलत तो यही है, आखिरी नबी के निकाह में सबसे पहले जिसको आने का शरफ हासिल है उसे उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कहते हैं। अल्लाह अकबर। हम सब हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों में सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते थे उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की
سگی امی کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، بلکہ ایک جملے میں ان کی فضیلت پڑھ دوں، مخدومہ کائنات کی مخدومہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اب کوئی اندازہ تو کر لے، جو تمام عالمین کی مخدومہ ہے اس کی مخدومہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ قربان جائیں، دل میں خیال آتا ہے مجھے غلام خریدنا ہے، اپنے بھتیجے ابن حزام سے کہتے ہیں، کہتی ہیں بیٹے جاؤ اور بازار سے کچھ غلام خرید کر کے لاؤ۔ بہت مالدار تھی، بہت دولت تھی، دولت کی بہت ریل پیل تھی، اللہ اکبر، بہت اللہ نے نواز رکھا تھا، پورے مکے میں ان سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا۔ حکم ہوا جاؤ غلام اور کنیزیں خرید کر کے لاؤ۔ ابن حزام جو ان کے بھتیجے لگتے تھے، رشتے میں بھائی کے بیٹے لگتے تھے، وہ گئے اور جانے کے بعد دیکھا ایک خوبصورت سا بچہ بک رہا ہے، اس کو خرید لیا اور خرید کر کہا پھپھی اماں یہ میں بچہ خرید کر کے لایا ہوں، بہت خوبصورت تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے پاس رکھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح جب مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہو گیا تو اپنی ساری چیز حضور کی قدموں میں پیش کر دیا، وہیں پر زید کو بھی پیش کیا، یا رسول اے میرے سرتاج، ابھی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہا میرے سرتاج یہ سب مال آپ کا ہے، اور خاص طور پر زید کو حضور کو تحفے میں پیش کیا، یہ آپ کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام نے زید کو اپنے پاس رکھا۔ اب میرے آقا کی عادت تھی سب کو پیار دینا، سب سے محبت کرنا، آقا کا وصف تھا تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ اتنا پیار دیا حضور نے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ اللہ اکبر، آتے ہیں تو زید، جاتے ہیں تو زید، کہیں جا رہے تو زید 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 زید۔ حضور نے زید کا اتنا نام لیا، اتنا نام لیا کہ زید کو بھی حضور علیہ السلام سے پیار ہو گیا۔ ابھی اعلان نبوت کی بات نہیں ہے، اعلان نبوت ابھی بہت بعد میں باقی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے میں زید اب میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے، وہ بھی بڑے خوبصورت آدمی تھے، بڑے گھرانے کے تھے، لیکن گھر لوٹ لیے گئے تھے، بیچ دیے گئے تھے۔ ایسے میں زید کے گاؤں کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تو انہوں نے مینا میں حضور کے ساتھ زید کو دیکھا، پہچان لیا، اور پہچان کے کہا تو حارثہ کا بیٹا ہے زید؟ کہاں میں حارثہ کا بیٹا ہوں زید، تم نے کیسے کہا؟ تو ہمارے گاؤں کا ہے، تو تیرا باپ تیرے لیے رات دن روتا ہے، تو یہاں عیش آرام کرتا ہے، اور تیرا باپ تیرے لیے رو رو کر کے بے چین ہو رہا ہے۔ سنت یعقوب زندہ کر دی گئی ہے ادھر رو رو کر کے۔ تیرے باپ نے تیری جدائی میں کتنے اشعار کہے ہیں۔ حضرت زید نے بھی کچھ اشعار بھیجے۔ وہ جب حج سے واپس ہوئے تو کہا کہ ہم نے تیرے بیٹے کو ایک ہاشمی اور مطلبی کے غلامی میں دیکھا، اور وہ خاندان جو ہاشمیوں کا خاندان ہے بڑے سخی لوگ ہیں، بڑے کریم لوگ ہیں۔ زید کے والد ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھکے تھے، جب پتہ مل گیا کہ مکے میں ہے اور ہاشمیوں کے پاس ہے، مطلبیوں کے پاس ہے، کریموں کے پاس ہے، تو بہت ساری دولت لے کر، مال لے کر آئے، اور آنے کے بعد حضور سے ملاقات کی۔ آپ تو جانتے ہیں میں کئی بار یہ بات کہتا رہتا ہوں، کہہ چکا ہوں، حضور اتنے خوبصورت تھے، جو دیکھتا تھا حضور ہی کا ہو جاتا۔ زید کے والد حارثہ نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کریم لوگ ہیں، ہاشمی لوگ کریم لوگ ہیں، ہم ایک حاجت لے کر آئیں، اجازت ہو تو عرض کریں۔ کہا بالکل کہو۔ تو کہا ہم نے سنا ہے کہ ہمارا بیٹا زید آپ کی غلامی میں، جتنی رقم لینا ہے لے لو، میرے بچے کو آزاد کر، میرا بیٹا دے دو، اور جو رقم لینا ہے لے لو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر زید تمہیں پہچان لے اور تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو مجھے رقم کی حاجت نہیں ہے۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے مل لے تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی؟ سب کچھ دولت ہی تو نہیں ہوتی۔ اگر باپ بیٹا ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ میں بلاتا ہوں۔ زید آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا زید انہیں پہچانتے ہو؟ زید نے کہا آقا یہ میرے والد ہے، میرے ابا ہیں، میں نے پہچان لیا، وہ میرا چچا ہے، دونوں کو پہچان لیا۔ تو چچا اور باپ دونوں خوش ہو گئے، ہمارے بیٹے نے ہمیں پہچان لیا۔ پھر اس کے بعد زید کے والد زید کو دیکھ کے خوب روئے اور سینے سے لگایا جو بھی کیفیت ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد زید کے والد نے کہا بیٹا ہم تمہیں لینے آئے، چلو ہمارے ساتھ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا تو میں زید
جب تم نے پہچان لیا کہ یہ تمہارے ابا اور تمہارے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو میں تمہیں نہیں روکوں گا، جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ زید باپ کے پاس سے ہٹے اور حضور کے پیچھے چھپ گئے، کہا آقا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، باپ کے پاس جانا نہیں چاہتا۔ زید کے باپ نے کہا زید آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، باپ کی بجائے اپنی آقا کو ترجیح دے رہے ہو۔ تو زید نے کہا واللہ جتنا پیار اس آقا سے ملا ہے اتنا پیار کسی باپ سے نہیں مل سکتا، اور میں ہزاروں غلامی کو ترجیح دیتا ہوں، ہزاروں غلامی کو ترجیح دیتا ہوں اس آزادی پر۔ مجھے آزاد نہیں ہونا ہے، مجھے انہی کے پاس رہنا ہے۔ اور پھر حضور سے کہا میرے آقا میری ماں بھی آپ ہیں، میرے باپ بھی آپ ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا، جو پیار اور محبت آپ نے دیا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ زید کے باپ نے کہا اگر تم یہاں خوش ہے تو ہم چلے جاتے ہیں قربان۔ پھر میرے آقا نے کیا مقام عطا کیا زید کو، جب زید نے کہا ماں بھی آپ ہیں باپ بھی آپ ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اگر تو نے مجھے اپنا ماں باپ کہہ دیا تو جا، میں نے آج سے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ او خدا دا مددی بگیردہ وے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جتنی جگہ میں گنجائش ہے کچھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اگر وہ بیٹھنا چاہیں تو ان کو بٹھا دو بغیر کسی شور شرابے کے۔ جتنی گنجائش ہے، زیادہ گنجائش تو نہیں ہے، جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں ان کو بٹھا دیں، شور نہ کریں، بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، قدوۃ الاولیاء، امام الاولیاء فی الہند، نائب النبی فی الہند، عطائے رسول
जिगर गोशे बतूल, मुईन मिल्लत वद्दीन, मुईन बेकसां, चारा साजे दर्द मंदा, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह तबारक व तआला की याद में हर साल जो अहलियान जयपुर उर्स सरापा कुद्स के मौके पर ये महफिल मुनक्किद करते हैं, आज भी इनेकाद पजीर है। और मुझे ये हुक्म है कि सुल्तानुल हिंद की सीरत पर बयान करने के बजाय सुल्तानुल हिंद के मिशन पर कुछ गुफ्तगू की जाए। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि आपने ऐसी सरजमीन जो इल्हाद, बेदीनी और शिर्क और बुत परस्ती की ज़मीन थी, वहाँ पर आपने तौहीद का नगमा बुलंद फरमाया और सख्त तरीन सरजमीन पर आपने तौहीद के अकीदे की इशाअत फरमाई। इसलिए कि अकीदा तौहीद ये अहले ईमान का बुनियादी अकीदा है। जितने भी अंबियाए किराम इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, उन सारे अंबियाए किराम ने तौहीद की दावत दी कि अल्लाह है और एक है। अल्लाह तबारक व तआला के होने का उन्होंने अकीदा बयान फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला के होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम जो रूए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो उन अंबियाए किराम का ज़माना अलग अलग है, उनका दौर अलग अलग है, उनके इलाके अलग अलग है, उनके खित्ते अलग अलग है। उनमें से किसी की अक्सर व बेशतर की एक दूसरे से मुलाकात नहीं है, इसलिए कि एक का दौर दूसरे के दौर से 2000 साल पहले का है, किसी का दौर 2000 साल के बाद का है, किसी का दौर 4000 साल के बाद का है। लेकिन अंदाज़ा फरमाएं, जो बात हजरत आदम कह रहे हैं अल्लाह के बारे में, वही बात हजरत सुलेमान भी कह रहे हैं। जो बात हजरत सुलेमान कह रहे हैं वही बात हजरत मूसा भी कह रहे हैं। जो बात हजरत मूसा कह रहे हैं वही बात हजरत यूसुफ भी कह रहे हैं। जो बात हजरत यूसुफ कह रहे हैं वही बात हजरत याकूब की भी है। जो बात हजरत याकूब की है वो बात हजरत ईसा की भी है। इसलिए कि किसी माज़अल्लाह झूठ बात पर इतने लोग मुत्तफिक नहीं हो सकते और इतने लोगों की बात एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए कि जो झूठ होता है, झूठ की सबसे बड़ी दलील और निशानी यह है कि झूठ हमेशा बदलता रहता है, झूठ हमेशा तब्दील होता रहता है। और सच्चाई की निशानी यह है कि सच्चाई हमेशा एक ही होती है। सच्चाई को जितना रिपीट किया जाए उसमें कभी फर्क नहीं आता, उसमें कभी तब्दीली नहीं आती। सुभान अल्लाह, कितने बड़े बड़े लोग हैं ये सब। बल्कि जो लोग तौहीद के दाई बन करके आए थे उन सब लोगों ने ये पैगाम दिया, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह एक है। और ये जितने लोग पैगंबर की हैसियत से दावत तौहीद लेकर आए थे, खुदा के वजूद की इत्तला देने के लिए आए थे, वो किरदार के एतबार से, इल्म के एतबार से, हुस्न के एतबार से, नसब के एतबार से अपने जमाने के सबसे बेहतरीन लोग रहे। इनकी टक्कर का इनके मुकाबले में कोई नहीं था, ना नसब के एतबार से, ना इल्म के एतबार से। ये मुनफरिद लोग थे, अल्लाह अकबर। लेकिन आखिरी में जिसको तौहीद का दाई बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है, वो हस्ती फिर सबसे बेमिसाल हस्ती है। उस जात को हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाह की शान ये है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कि अल्लाह अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की दलील बनकर तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए, अल्लाह की बुरहान बनकर तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए। अब याद रखना, अकीदे तौहीद पर हम सब पहरा देना चाहते हैं। हमें फिक्र है हमारे बच्चे मुल्हिद न हो, हमारे बच्चे जिंदीक न हो, हमारे बच्चे मुर्तद न हो। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, अहलियान जयपुर अच्छी तरह याद रखना, सुल्तानुल हिंद के उर्स में आने वालों
اچھی طرح یاد رکھنا، ہم اپنے بچوں کو اگر بے دینی سے بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو الحاد سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو زندیقیت سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلا دیں، انہیں عاشق رسول بنا دیں، انہیں محب رسول بنا دیں، انہیں فنا فی الرسول کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کہیں گے عقیدہ توحید کا عشق رسول کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو میں یہ بات آپ سے عرض کروں گا، اگر دین پر اپنے بچوں کو قائم رکھنا ہے تو عشق رسول ضرور سکھانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو سکھا دیا تو بچے دین پر بھی قائم رہیں گے، مذہب پر بھی قائم رہیں گے، مسلک پر بھی قائم رہیں گے۔ اور عقیدہ توحید کا سب سے بہتر تحفظ اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ عشق رسول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوچیں گے عقیدہ توحید کا عشق رسول سے کیا تعلق ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہی سمجھانے کی ضرورت ہے، یہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو سائنس بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو جغرافی بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تمام علوم پڑھاؤ، وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ ٹیچر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ وکیل بھی بنے، وہ آئی ایس بھی بنے، وہ آئی پی ایس بھی بنے، یعنی دنیا کی کوئی بھی ڈگری حاصل کریں، مگر سب سے پہلے عشق رسول ان کے سینے میں ہو، محبت رسول ان کے سینے میں ہو۔ اس کے فوائد رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جس کے سینے کے اندر محبت رسول ہوگی، جس کے سینے کے اندر عشق رسول ہوگا، اس کے بگڑنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر کوئی کہے گا کہ اللہ اکبر، خدا کیسا ہے؟ اللہ دکھائی تو نہیں دیتا، اللہ سنائی تو نہیں دیتا، اللہ نظر تو نہیں آتا، اللہ سمجھ میں تو نہیں آتا، اس لیے کہ جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، جو دکھائی دے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، جو سنائی دے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ الہ ہونے کے لیے یہ ہے، وہ وراء الورا ہے، وہ تصور سے وراء الورا ہے، وہ تخیل سے وراء الورا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ دکھتا نہیں تو اس کا حسن میں کیسے معلوم کر لوں؟ وہ دکھتا نہیں، اس کی کیا حسن ہوگا حضور کا، کیا خوبصورتی ہوگی حضور کی۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن والا میں نے دیکھا نہیں، میں دیکھتا کیا؟ آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسے حسن والے کو جنم ہی نہیں دیا۔ اور پھر کہتے ہیں میرے آقا ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور گویا کہ جیسا آپ بننا چاہتے تھے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گویا کہ آپ کی مرضی کے مطابق بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، آج لوگ اللہ کے ہونے نہ ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کا وجود اللہ کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر اللہ طاقت والا ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ جب میرے نبی نے زمین پہ کھڑے رہ کر چاند کو اشارہ کر کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، تب پتا چلا جس کے بندے کی انگلی کی قوت کا یہ عالم ہے، اس کے مالک کی قوت کا عالم کیا ہوگا، اس کے خالق کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ یہی بات تو سمجھنے کی ہے، یعنی حضور کو مان لو، حضور سے محبت
کر لو. ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے میرے بھائیوں، بنانے والے کا اندازہ بننے والے کو دیکھ کر ہوتا ہے. اگر آپ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، صوفیہ کے نزدیک یہی ہے، مخلوق کو دیکھتے جاؤ، خالق کا اندازہ کرتے جاؤ. اللہ اللہ. آئیے مجھے بڑی خوبصورت ایک روایت یاد آ گئی ہے، اپنے جوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اتنا ضرور کہوں گا، علم ضرور حاصل کرو مگر ملحد بن کر نہیں، بے دین بن کر نہیں، ورنہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. علم میں جتنا آگے جا سکتے ہو جاؤ مگر بے دینی کے ساتھ نہیں، عشق مصطفیٰ کے ساتھ. کسی کہنے والے نے کہا تھا، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. میرے بھائیوں، کبھی کبھی علم انسان کو شیطان بناتا ہے. کب بناتا ہے؟ جب اس کے پاس عشق رسول نہ ہو، جب اس کے پاس محبت رسول نہ ہو، جب اس کے پاس ایمان نہ ہو. آئیے حضور کو دیکھتے جائیے اور اس کے بعد اندازہ کرتے جائیے اللہ کی شان کیا ہے. خدا کے جلووں کا آئینہ ہے مصطفیٰ جان رحمت، اللہ رب العزت کے جلووں کا عکس جمیل ہے مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت. حضور کی بات ابھی آپ ذہن میں رکھیں، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا. میرے بھائیوں، دیکھنے والوں نے تو خدا کا جلوہ دیکھا، دل کے آئینے سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا. انہیں تو گلوں میں بھی یار کا جلوہ نظر آیا، ان کو تو صبح کے آئینے میں بھی یار کا جلوہ نظر آیا، انہیں تو شام کے آئینے میں بھی یار کا جلوہ نظر آیا. اللہ اکبر. دیکھنے والوں نے بہت دیکھا مگر دل کی آنکھ سے دیکھے. اور خدا تو ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہے مگر آنکھیں میری اور آپ کی نہیں چاہیے. آنکھیں اگر مصطفیٰ جان رحمت کی ہو تو مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا، انی رأیت ربی، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. اللہ اکبر. حضور فرماتے میں نے اپنے رب کو دیکھا، انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. کہتے ہیں ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں. ان کو دنیا کہتی ہے حضرت سیدی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، صاحب تفسیر کبیر. تفسیر کبیر بہت مشہور تفسیر ہے. اس تفسیر کے مصنف ہے علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ. کہتے ہیں کہ اگر عشق کی آگ اللہ لگانا چاہتا ہے تو کبھی کبھی بچوں میں بھی لگا دیں، اور اگر عشق نہ دینا چاہیں تو بڈھے بھی ہو جاتے ہیں تو عشق نہیں ملتا. یہ عشق خالق کا عطیہ ہے. خدا جس کو جنتی بنانے کا فیصلہ کرتا ہے اسی کے سینے میں عشق کی آگ لگا دیتا ہے. اور عشق انسان کو طاقتور کرتا ہے. عشق انسان کو آوارہ نہیں کرتا، انسان کو پابند قانون کرتا ہے. جو آوارہ ہو کر عشق کی بات کرتے ہیں نفسیات تو ہے، عشق نہیں ہے. اس لیے کہ عشق پابند کرتا ہے، اس لیے کہ عشق میں دوئی نہیں ہوتی، عشق میں لا شریکیت ہوتی. کہنے والے نے کہا ہے باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. جب سچا عشق ہوتا ہے تو انسان اپنے یار کا ہو کے رہ جاتا ہے. جو آنکھوں کو چکر مکر کر کے آوارہ کرتے ہیں وہ اور کچھ ہیں، عاشق نہیں ہو سکتے. جو پابند قانون الہی نہیں ہے وہ اور کچھ ہیں، عاشق نہیں.